بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد. لائے مزدور اٹھا کر تیرا لاشا کاظم، لائے مزدور اٹھا کر تیرا لاشا کاظم، پل پہ بغداد کے رکھا ہے، پل پہ بغداد کے رکھا ہے، جنازہ کاظم، لائے مزدور اٹھا کر تیرا لاشا کاظم، جسم پہلے پیٹی ہے زنجیر، رہائی کیسی، جسم پہلے پیٹی ہے زنجیر، رہائی کیسی، مر کے بھی قید رہا تیرا سراپا کاظم، لائے مزدور اٹھا کر تیرا لاشا کاظم، لائے مزدور اٹھا کر تیرا لاشا کاظم، اور اس قدر چھوٹا ہے زندان، اذیت ہے بڑی، اس قدر چھوٹا ہے زندان، اذیت ہے بڑی، مر کے بھی قید رہا تیرا سراپا کاظم، لائے مزدور اٹھا کر تیرا لاشا کاظم، اور مثل صغرا وہ تڑپتی رہی فرقت میں تیری، مثل صغرا وہ تڑپتی رہی فرقت میں تیری، بیٹی جہاں تک رہی تیرا راستہ کاظم، لائے مزدور اٹھا کر تیرا لاشا کاظم، بر محمد وآل محمد صلوات. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو رہا ہے
رضا مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو رہا ہے رہا رضا مولا پل پہ تیرے غریب بابا کا پل پہ تیرے غریب بابا کا ہے جنازہ رکھا رضا مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو رہا ہے رہا رضا مولا اور ایک بی بی سرخانے بیٹھی ہے کس نے جانے اسے خبر کی ہے ایک بی بی سرخانے بیٹھی ہے کس نے جانے اسے خبر کی ہے ہاتھ پہلو پہ اپنے رکھے ہوئے آئی ہے فاطمہ رضا مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو رہا ہے رہا رضا مولا اور رات سے پل پہ لاشا رکھا ہے جو گزرتا ہے اس پہ ہنستا ہے بے بسی پہ تمہارے بابا کی رو رہی ہے قضا رضا مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو رہا ہے رہا رضا مولا اور حال اچھے نہیں ہے میت کے آ جائے جاز سے امامت کے شہر بغداد سے مدینے کا ہے بہت فاصلہ رضا مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو رہا ہے رہا رضا مولا اور قید خانے سے تلک اس کو چند مزدور لے کے آتے ہیں بیڑیوں کے
نشان غیبت کا دے رہے ہیں پتہ رضا مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو رہا ہے رہا رضا مولا اور کبھی دادی کو یاد کرتا ہے کبھی بیٹی کو یاد کرتا ہے کبھی دادی کو یاد کرتا ہے کبھی بیٹی کو یاد کرتا ہے وقت آخر تھا اس کے ہونٹوں پہ فاطمہ فاطمہ رضا مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو رہا ہے رہا رضا مولا پل پہ تیرے غریب بابا کا پل پہ تیرے غریب بابا کا ہے جنازہ رکھا رضا مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو رہا ہے رہا رضا مولا من محمد و آل محمد صلوات فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین درود بھیجے محمد و آل محمد پر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود
فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ولما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات بھیجئے محمد والے شب روز 25 رجب کا دن روز شہادت باب الحوائج امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اسیر بغداد کا فرش عذاب بچھا کے بیٹھے ہیں۔ مجلس کے آغاز میں سب سے پہلے تو اجر رسالت ادا کر دیا جائے اور رسول گرامی ختمی مرتبت کی خدمت میں ان کے ساتویں جانشین امیر المومنین اور شہزادی کونین کی خدمت میں ان کے چھٹے بیٹے اور آسمان عصمت و طہارت کے نویں معصوم کی اس پردرد شہادت پر رسول خدا کی خدمت میں، شہزادی اور مولا کی خدمت میں، امام رضا بی بی معصومہ علیہ السلام کی خدمت میں اور زمانے کی امام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ اور مجلس کو شروع کرنے سے پہلے چونکہ جس کا فرش عزا بچھا کے بیٹھے ہیں، ان کے مشہور القاب میں سے ایک لقب باب الحوائج ہے، حاجت مندوں کا دروازہ۔ تو دعائے توسل کا صرف وہی حصہ تلاوت کریں گے کہ جس میں اس مظلوم امام کا تذکرہ ہے کہ شاید خدا کو امام کے ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں شاید خدا قبول کرے اور ہماری حاجتوں کو، جتنے یہاں مومنین بیٹھے ہیں اور دنیا میں جہاں جہاں مومنین ہیں، خدا سب کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت کرے اور تمام مومنین کو دشمنان کے شر سے اپنی حفظ امان میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا الحسن یا موسیٰ ابن جعفر ایہا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ عظمت امام موسیٰ ابن جعفر تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اور فرزند زہرا یوسف زہرا
امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور کے لیے ایک مرتبہ باوجہ بلند درود بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ سورہ سجدہ قرآن کا 32واں سورہ اور اس کی 24ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان میں سے ائمہ قرار دیے، یعنی ائمہ بنائے، یہدون بامرنا، وہ ائمہ ہمارے امر کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، ولما صبروا، اور وہ صبر کرتے ہیں یا صبر کرنے والے ہیں، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ائمہ وہ ہیں کہ جو ہماری نشانیوں کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر 4 باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، 32واں سورہ اور 24ویں آیت، 4 باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلا تذکرہ تو یہ ہے کہ امامت، جس طرح رسالت، جس طرح نبوت اللہ معین کرتا ہے، اللہ منتخب کرتا ہے، اللہ نبی بنا کے بھیجتا ہے، اللہ رسول بنا کے بھیجتا ہے، ایز اٹ از، بالکل ایسے ہی امامت کے لیے پروردگار عالم نے یہی فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، امام بنانا ہمارا کام ہے، تم امام نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ امامت ہمارے امامی عقیدے کے مطابق رسالت کا تتمہ ہے۔ تو جس طرح رسالت کو انسان، رسول کو انسان خود نہیں چن سکتا، خود نہیں بنا سکتا، بالکل اسی طرح 4 آدمی مل کے یا ایک گروہ مل کے کسی ایک کو شخص کو معین کر لے، منتخب کر لے اور کہے کہ یہ ہمارا امام ہے، تو ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح رسالت منصوص من اللہ ہے، اسی طرح امامت منصوص من اللہ ہے۔ لیکن جس طرح تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ ایک تو رسول وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ بنا کے بھیجتا ہے، نبی بنا کے بھیجتا ہے اللہ، لیکن کچھ تاریخ میں آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جنہوں نے آ کے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو جو مسائل رسالت کے ساتھ پیش آتے ہیں وہی امامت کے ساتھ پیش آئیں گے اور آتے رہیں گے۔ تو پروردگار عالم نے اس چیز کو بلاک نہیں کر دیا کہ امام ہماری طرف سے ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر جھوٹے امامت کا دعویٰ کر دے تو تم بس یہ سمجھ لینا کہ چونکہ اللہ نے کہا کہ امامت ہماری طرف سے ہے تو بس جو بھی امامت کا دعویٰ کرے گا وہی امام برحق ہوگا۔ آج اس وقت آپ موجودہ حالات میں دیکھ لیں، لاہور میں ایک نے امام مہدی کا دعویٰ کیا، ہندوستان میں ایک شخص نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو جس طرح رسالت کے دعوے دار پیدا ہوتے رہے اور پیدا ہوتے رہیں گے، اسی طرح امامت کے دعوے دار پیدا ہوتے رہیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ پروردگار عالم نے کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بتا دیں کہ دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرتا رہے، لیکن تم یہ دیکھ لینا اگر یہ کوالٹی، یہ خصوصیات اس کے اندر موجود ہیں تو یہی امام برحق ہوگا، کیونکہ اصلی اور نقلی کی پہچان خصوصیات کے ذریعے سے ہوتی ہے نا، علامت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہ بھی سونا ہے، یہ بھی سونا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اوریجنل ہے، یہ جعلی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کسوٹی پہ رگڑا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کھرا کون سا ہے اور کھوٹا کون سا ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر کسوٹی پیش کر دی۔ پہلا اعلان تو یہ کر دیا کہ امامت ہماری طرف سے ہے، ہم امام بنا کے بھیجیں گے، تم اپنی طرف سے انتخاب نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کبھی کوئی امامت کا دعویٰ کر دے تو تم کیسے پہچانو گے کہ یہ امام برحق ہے یا یہ امام جھوٹا ہے؟ اب اس آیت کے ذیل میں پروردگار عالم 3 نشانی، 3 علامت یا 3 چیزوں کو بیان کر رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے پتہ چلے گا اگر یہ 3 خصوصیات اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو وہ امام حق ہے، اور اگر یہ 3 خصوصیات اس کے اندر نہیں پائی جا رہی
تو اس امام کی امامت کو جھٹلا دو، وہ جھوٹا ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے یا پہلی علامت کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ یہدون بِأَمْرِنَا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے امر کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کرے گا۔ یعنی جو امام برحق ہوگا وہ اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کرے گا، بلکہ پروردگار عالم کے ذریعے سے ہدایت کرے گا۔ کہ جس طرح رسول خدا منصوص من اللہ تھے، تو کبھی آپ نے رسول خدا کی سیرت میں یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ یہ میں تم کو کہہ رہا ہوں، یہ میرا حکم ہے تمہارے لیے، بلکہ جب بھی کہا اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ یہ حکم پروردگار ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ اور اگر رسول کی صداقت کو دیکھنا ہے تو قرآن میں کتنی آیتیں ایسی تھی کہ جس میں اللہ کے رسول چاہتے تو تبدیلی کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے تبدیلی نہ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ رسول اتنا صادق اور امین ہے، اتنا سچا ہے کہ پروردگار عالم جیسا حکم کرتا ہے یہ بالکل ویسے ہی لا کے تم کو حکم سناتا ہے، اگرچہ اگر تبدیلی کر دے تو نہ کوئی معنی میں فرق پڑے گا نہ کوئی حکم میں فرق پڑے گا۔ قرآن کے اندر اس کی مثالیں بہت موجود ہیں۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، ترجمہ کیا ہے؟ اے حبیب آپ کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے۔ اگر قل کو ہٹا دو تو معنی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ اللہ یکتا ہے، لیکن رسول نے نہیں ہٹایا، جیسا اللہ نے کہا تھا ویسی آیت کو امت کے لیے بیان کیا۔ قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب آپ ان کافروں سے کہہ دیں۔ رسول اگر قل ہٹا دیں اور خالی یہ کہہ دیتے کہ یا ایھا الکافرون، تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن رسول کی صداقت یہ ہے کہ ایک لفظ کو بھی آگے پیچھے نہیں کرتا، جیسا قرآن نازل ہوا ویسے ہی قرآن امت کے لیے بیان کیا۔ امامت بھی ایسے ہی ہے کہ جس طرح پروردگار عالم نے ہدایت کو معین کیا ہے، امام وقت اس سے ہٹ کے ہدایت نہیں کرتا۔ ہمارے ساتھ تو یہ ہو جاتا ہے نا کبھی کبھار کہ ہم کسی کی ہدایت کرنے چلتے ہیں، اس کو صحیح راستہ دکھانے چلتے ہیں، کیونکہ معصوم نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پتہ چلا نمازی بنانے چلے تھے اور وہ بالکل تارک صلاۃ ہو گیا۔ کبھی کسی کو غیبت سے روکنے چلے تھے، پتہ چلا وہ دین سے ہی بدزن ہو گیا، کیونکہ ہمارے جو ہدایت کے طریقے ہیں وہ خدا کی طرف سے دیے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے ہم معین نہیں کر پاتے، مینشن نہیں کر پاتے کہ کس طرح سے اس کی ہدایت کرنی ہے۔ تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جسے ہم امام بنا کے بھیجیں گے یہدون بامرنا، وہ لوگوں کی ہدایت کرے گا ہمارے امر کے ذریعے سے۔ یا علی، اور دوسری نشانی یا دوسری علامت اس امام کی یہ ہوگی کہ وَلَمَّا صَبَرُوا، صبر کرنے والا ہوگا، مصیبت میں پریشانی میں بے حال نہیں ہو جائے گا، مضطرب نہیں ہو جائے گا، پریشان نہیں ہو جائے گا، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کو اپنے اعصاب پہ اتنا کنٹرول ہوگا کہ بڑی سے بڑی مصیبت گزر جائے گی لیکن اس کے پاؤں ثابت قدم رہیں گے اور صبر کے ذریعے سے وہ کام کرے گا۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے، تیسری علامت یہ ہے کہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، تیسری علامت یہ ہے، تیسری خصوصیت امام کی یہ ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ وہ ہماری نشانیوں پر یقین رکھنے والا ہوگا۔ ایک لہجے کے لیے وہ ہماری نشانیوں کے اوپر بدعقیدہ نہیں ہوگا۔ اوائل تاریخ اسلام آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے لوگ وہ تھے کہ جو رسول خدا کے ساتھ جہاد کر رہے تھے، کتنے لوگ وہ تھے کہ جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن رسول خدا کے اوپر مشکوک تھے، رسول خدا کی رسالت کے اوپر مشکوک تھے، رسول خدا کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر شک کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا یہ رسول اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ جب عمرے کی نیت سے مکے میں داخل ہونا چاہتے تھے، کافروں نے روک دیا اور کہا کہ اس سال آپ چلے جائیں، اگلے سال آئیے گا۔ اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب سے کہا کہ احرام پہنے ہوئے ہو،
سر منڈاؤ اور اپنے احرام کو اتارو. تو کتنے لوگ وہ اس وقت موجود تھے, اصحاب تھے, ساتھ تھے, نماز پڑھنے والے تھے, رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کبھی کوئی غلط بات نہیں کرتا, ہمیشہ صحیح بولتا ہے, سچ بولتا ہے. لیکن جب رسول خدا نے کہا کہ اپنے احرام کو اتارو, سر کو منڈاؤ, کتنے لوگوں کا ایمان ڈگمگا گیا کہ یہ نبی ہے, یہ نبی ہے نہیں ہے. رسول کے ساتھ ہونے کے باوجود رسول اللہ کے اوپر یقین نہیں تھا. لیکن امامت کی خصوصیت کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ امام وہ ہوگا کہ کانوا بآیاتنا یوقنون, کہ ہماری نشانیوں پر یقین رکھنے والا ہوگا. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی فضائل تو اس کے بیان کرنا آسان ہوتے ہیں نا کہ جس کے فضائل محدود ہوں, لمیٹڈ ہوں, جس کے فضائل اتنے زیادہ ہوں کہ انسان جب بیان کرنا چاہے تو ایک مرتبہ سوچتا ہے کس چیز کو بیان کیا جائے اور کس چیز کو چھوڑا جائے. اس لیے کہ یہ مظہر پروردگار ہے. جس طرح پروردگار کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے, محمد و آل محمد کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے ہماری نسبت سے, اللہ کی نسبت سے محدود ہے. کیونکہ لامحدود تو صرف پروردگار عالم کی ذات ہے. لیکن ہم اپنی نسبت سے جب معصومین کو دیکھتے ہیں تو فضائل لامحدود ہیں, کہ جس طرح دنیا محدود ہے. لیکن جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں لامحدود نظر آتی ہے, کہ ایک نظر کے بعد ہمیں نظر نہیں آتا کہ دنیا کے اینڈ کیا ہے. تو یہ میرا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ دنیا لامحدود ہے. دنیا محدود ہے, میرا ظرف اتنا ہے کہ میں بس اتنی دور تک دیکھ سکتا ہوں. فضائل اہل بیت بھی ایسے ہی کہ یہ ہماری نظر اتنی ہے, ہمارا علم اتنا ہے کہ ہمیں بس اتنی ہی سی چیزیں نظر آتی ہیں, ورنہ ان کے فضائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ چاہے وہ پہلا ہو, چاہے آخری ہو, چاہے درمیانہ ہو. کہ جو حدیث اللہ کے رسول نے پہلے کے لیے بیان کی وہی وسط کے لیے بھی ہے, وہی آخر کے لیے بھی ہے. کہ لو کان البحار مدادا والاقلام اشجارا والارض بیاضا والجن حسابا والانسان کتابا لم تحسو فضائل علی ابن ابی طالب. کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں, سارے سمندر سیاہی بن جائیں, آسمان جو ہے وہ ورق بن جائے, جن لکھنے والے بن جائیں, انسان حساب کتاب کرنے والے بن جائیں, فضائل علی کو شمار نہیں کر سکتے. تو یہ تو اس حدیث کا دائرہ خالی امیر المومنین تک محدود نہیں ہے, بلکہ سارے اولاد علی اسی فضائل کے حقدار ہیں. تو فضائل کو بیان کرنا امام کی نسبت سے بڑا مشکل کام ہے. کہ ائمہ کے جو القاب ہوتے ہیں نا, ایک تو نام ہوتا ہے, جیسے موسیٰ نام ہے آپ کا, کنیت ابو الحسن اول, کیونکہ ابو الحسن ہمارے 5 ائمہ کی کنیت ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو الحسن ہے, چوتھے امام کی کنیت ابو الحسن ہے, اور 7ویں امام کی کنیت ابو الحسن ہے, 8ویں امام کی کنیت ابو الحسن ہے, امام علی نقی علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ہے. تو یہ 5 ائمہ کی کنیت ابو الحسن ہے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو حدیث آئی ہے کہ جس میں کہا ہے کہ قال ابو الحسن, تو یہ ابو الحسن سے مراد امیر المومنین ہے, چوتھے امام ہیں, 7ویں امام ہیں, 8ویں امام ہیں, یا امام علی نقی ہیں. تو اس فرق کو کرنے کے لیے امام 7ویں امام موسیٰ کاظم کو ابو الحسن اول کہا جاتا ہے, امام رضا کو ابو الحسن ثانی, اور امام علی نقی کو ابو الحسن ثالث. تو یہ آپ کی کنیت ہے. لقب آپ کے اتنے زیادہ ہیں اس لیے کہ لقب کا تعلق انسان کی دید سے ہوتا ہے, انسان کی نگاہ سے ہوتا ہے. لقب انسان کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں, جب دوسرا اس کو دیکھتا ہے تو اس خصوصیات کو جب بیان کرتا ہے وہ بن جاتا ہے لقب. جیسے امیر المومنین کا لقب ہے حیدر کرار, امیر المومنین کا لقب ہے مشکل کشا. جس نے جنگ کرتے دیکھا اس نے کہا حیدر کرار ہے یہ.
جس نے مشکلوں کو حل کرتے دیکھا اس نے کہا مشکل کشا ہے. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے القاب بہت زیادہ ہیں، لیکن مشہور القاب میں صرف 3 بیان کروں گا، اس کے بعد اپنے مطلب کی طرف آ جاؤں گا. کہ عبد صالح آپ کا مشہور القابوں میں سے ایک لقب ہے عبد الصالح، کہ جس نے مصلی عبادت پر دیکھا، جس نے قید خانے میں تنہائی میں عبادت کرتے دیکھا، اس نے کہا یہ عبد صالح ہے. کہ نہ اسے بھوک کی پیاس کی ضرورت، نہ اسے بھوک محسوس ہوتی ہے، نہ اسے پیاس محسوس ہوتی ہے، نہ اسے قید کی تنہائی پریشان کرتی ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی بارگاہ میں یا روزہ رکھتا ہے، یا نماز پڑھتا ہے، یا سجدہ کرتا ہے. دیکھنے والے نے کہا کہ عبد الصالح. حاجت مند جب آیا، دروازے پر جب آنے والا آیا، امام کے پاس کچھ بھی نہیں ہو لیکن کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، تو دیکھنے والے نے کہا کہ یہ تو باب الحوائج ہے، کہ ایسا دینے والا کہ اگر نہ بھی ہو تب بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. یہ تو باب الحوائج ہے. اور جب مصائب میں، پریشانیوں میں، مولا کی زندگی معلوم ہے نا آپ کو، اتنے مصائب میں گزرے کہ علماء کہتے ہیں کہ 14 سال میرے مولا کے قید میں گزرے. تو کتنی اذیتیں برداشت کی ہوں گی. تو جب اذیتوں پہ صبر کرتے دیکھا، امام کو دیکھا کہ اتنی مصیبت اور اتنی پریشانیوں میں صبر کر رہے ہیں، دیکھنے والے نے کیا دیکھا کہ اتنے پریشانیاں آ رہی ہیں، اتنے مصائب آ رہے ہیں، اتنی اذیتیں دی جا رہی ہیں، لیکن امام جو ہیں وہ ہر مصیبت کے اوپر برداشت کر رہے ہیں، ہر مصیبت کے اوپر صبر کر رہے ہیں. ناگوار چیزوں پہ انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن یہ امام ایسا ہے کہ ساری مصیبتوں کو برداشت کر جاتا ہے. دیکھنے والے نے کہا یہ تو کاظم ہے، کہ جتنی مصیبتیں اس کے اوپر پڑ جائیں، اس کے تیور میں، اس کے مزاج میں، اس کے ایٹیٹیوڈ میں، اس کے اخلاق میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آتا. یہ تو کاظم ہے. غصے کو ایسا پی جاتا ہے، خالی پی نہیں جاتا بلکہ معاف بھی کر دیتا ہے. تو امام مظلوم علیہ السلام کی زندگی مبارک 55 سال، 35 سال آپ نے امامت کے فرائض کو انجام دیا. 20 سال کی عمر میں آپ امام بنے. اور بننے سے مراد یہ کہ امام تو پیدائشی امام ہوتا ہے، بننے سے مراد یہ کہ چھٹے امام کی شہادت کے بعد سے آپ کی امامت کا آغاز ہوا. کہ آپ 35 سال جو آپ نے امامت کے فرائض انجام دیے، اس میں بدترین عباسی خلفاء کا دور تھا. منصور دوانقی سے شروع ہوا اور آپ کی زندگی کا خاتمہ ہارون رشید کے دور میں ہوا. تو بدترین ادوار میں آپ نے زندگی گزاری، لیکن جو خدا نے کہا نا کہ یہدون بامرنا، امام ہم بناتے ہیں. اور اس امام کی کوالٹی یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ یہدون بامرنا، کہ وہ ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے. تو آج اس آیت کے اس نقطے کے ذریعے سے امام کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے، اگرچہ یہ واقعات جب بھی امام کی زندگی بیان ہوتی ہے یہ واقعات بیان ہوتے ہیں، لیکن آج تھوڑا انداز مختلف ہے کہ بیان وہی واقعات ہوں گے، لیکن توجہ کسی طرف مبذول کرانی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہدون بامرنا، کہ ہم جسے امام بناتے ہیں اس کی خصوصیت یہ کہ ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے، کہ کس کو کیسے تبلیغ کرنی ہے، کس کو کیسے ہدایت کی طرف لے کے آنا ہے. یہ امام کی زندگی میں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سوائے منصوص من اللہ ہونے کے اور کوئی چارہ نہیں، کہ ہم مجبور ہوں کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ سوائے الہی نمائندے کے اور کوئی نہیں ہے. کہ جس طرح قرآن کے لیے اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں کہ اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو تم اس کے اندر کثرت سے اختلاف پاتے. یہی صفت آپ ائمہ کی زندگی میں دیکھ لیں گے. اگر یہ افراد منصوص من اللہ نہ ہوتے
تو ان کی آپس کی زندگی میں اتنے اختلاف ہوتے کہ پہلے کی سیرت دوسرے سے نہ ملتی، دوسرے کی جو ہے وہ ساتویں سے نہ ملتی، ساتویں کی 12ویں سے نہ ملتی. لیکن آپ پہلے کو اٹھا کے دیکھیں چاہے 12ویں کو اٹھا کے دیکھیں، سیرت میں ایک جگہ بھی فرق نہیں ہے. کبھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ کہیں گے امیر المومنین نے تو یہ کہا، 7ویں امام یہ کہتے ہیں، 7ویں امام نے یہ کہا، 10ویں امام یہ کہتے ہیں. بلکہ جو قرآن کی صفت ہے کہ ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکرائے گی، کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اسی طرح 12 ائمہ کی صفات میں آپ کو کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. یہ دلیل ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ ائمہ، ہم نے امام بنائے ہیں. اگر کسی اور نے بنائے ہوتے تو ان ائمہ کی سیرت میں اختلاف ہوتا. سیرت میں اختلاف نہ ہونا یہ اسی طرح دلیل ہے کہ من اللہ ہے، کہ جیسے قرآن دلیل ہے کہ من اللہ ہے. کہ امام کہتے ہیں، اللہ کہہ رہے کہ یہدون بامرنا، امام ہم بناتے ہیں، وہ ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے. امام کی سیرت میں آپ متعدد یہ واقعہ سنتے ہیں. بشر حافی کا، یا بشر حافی، نام بشر یا بشر، لقب حافی. حافی یعنی پاور رہنا، ننگے پہر. یہ شخص کون ہے؟ یہ بغداد کا رہنے والا، دنیا کی عیش میں گم، خدا سے غافل، اور ایسا غافل کہ اسے اس بات پہ توجہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. زندگی عیاشی میں گزر رہی ہے، ہر قسم کا گناہ کرتا ہے، گھر کے اندر ناچ گانے کی محفلیں برپا ہوتی ہیں، خدا سے غافل ہے. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے ماننے والوں کے ساتھ متمسک رکھا ہے، اس نے ہمیں ایسی ہستیوں کے ساتھ متمسک رکھا ہے کہ اگر ہمارا قدم کبھی گمراہی کی طرف چلا بھی جائے نا، تو جب ہم ان کے نام سے منعقد ہونے والی مجالس میں، میلاد میں آتے ہیں نا، ایک مرتبہ ذہن جھنجھڑ جاتا ہے کہ اس کے ماننے والے ہو کہ ایسا کردار. اللہ نے جو کہا نا کہ یہدون بامرنا، ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں. یہ مجالس، یہ محافل، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہیں، انسان کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے. کیونکہ آج زمانے کا امام تو موجود نہیں ہے کہ وہ آ کے یا ہم جا کے اس سے نصیحت کو حاصل کر لیں. تو یہ محافل، یہ مجالس، یہ بہترین ذریعہ ہے فضائل اہل بیت کے ذریعے سے اپنے آپ کو سنوارنے کا. امام بغداد میں گزر رہے ہیں، اس کے قریب، گھر کے قریب سے گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے. کنیز اس کے گھر سے نکلی کوڑا پھینکنے کے لیے. امام نے اس سے پوچھا، کنیز سے، اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد؟ کنیز نے کہا کہ آزاد ہے. امام نے کہا کہ صحیح کہہ رہی ہو. اگر یہ عبد ہوتا، غلام ہوتا، تو اپنے آقا کا لحاظ کرتا. یہ امام کی گفت و شنید ہوئی. کنیز جب واپس پلٹ کی گئی ہے تو بشر نے پوچھا کہ تمہیں آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ کہا کہ میں باہر کوڑا پھینکنے گئی تو مجھے ایک شخص نظر آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا مالک جو ہے وہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ تو میں نے کہا کہ آزاد ہے. تو اس نے کہا کہ واقعی یہ آزاد ہے، اگر یہ غلام ہوتا تو اپنے آقا کا لحاظ کرتا. بشر نے جیسے ہی سنا، اس وقت ننگے پیر تھا، اور کنیز سے پوچھا کہ وہ شخص کس طرف گیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ اس طرف گیا ہے. تو دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد امام کے قدموں میں گر گیا، اپنے گناہوں کی توبہ کی. اور امام نے اس کو کہا کہ تو نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، خدا تیری توبہ کو قبول کرے گا. یہدون بامرنا، امام نے ایک جملے کے ذریعے سے اس شخص کو کہ جس کی زندگی عیاشی میں گزر رہی تھی، آج اس کا تذکرہ منبر رسول سے ہوتا ہے. جو اللہ نے کہا نا کہ یہدون بامرنا، ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے. موسیٰ ابن جعفر کی بارگاہ میں آیا اور حیات جاوید مل گئی. اب قیامت تک منبر سے جب بھی امام موسیٰ کاظم کا تذکرہ ہوگا، اس کا تذکرہ ہوگا، اس کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت ملے گی کہ دیکھیں جو امام کی بات مان لے، پروردگار عالم اسے مرنے نہیں دیتا. زندگی کی سانس ٹوٹ بھی جائے تو کیا ہوا، لیکن جو در اہل بیت سے وابستہ ہو جائے، مر بھی جائے، دنیا سے چلا بھی جائے، لیکن اس کا ذکر، اس کا تذکرہ باقی رہتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
تو جو پروردگار عالم نے کہا نا کہ یہدون بامرنا، ہدایت وہ امام ہدایت کرتا ہے ہمارے امر کے ذریعے سے. امام بننا اگر آسان کام ہوتا نا تو ہر شخص امامت کا دعویٰ کر دیتا. امامت اتنا مشکل منصب ہے کہ پروردگار عالم نے ہر نبی کو بھی امام نہیں بنایا. نبی بنا کر بھیج دیا لیکن ہر نبی کو امام نہیں بنایا. نبی بننا پھر بھی آسان ہے، امام بننا مشکل ہے. اسی لیے جب ابراہیم نے کہا نا کہ پروردگارا یہ امامت کو میری نسل میں جاری کر دے، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ. اس لیے کہ یہ اتنا آسان منصب نہیں ہے کہ ہر آدمی کو یہ اوور کوٹ نہیں ہے، کوئی آبا قبا نہیں ہے کہ جو آدمی پہن لے وہ عالم بن جاتا ہے. جو آدمی جو ہے وہ کسی مدرسے میں بھی نہیں گیا ہو، آبا قبا لگا لے، ماشاء کہتا ہے عالم ہے، مولانا ہے. امامت ایسا نہیں ہے. امامت کسی ڈریس کا نام نہیں ہے. امامت ایک ایسے منصب کا نام ہے کہ جس میں اتنی قربانی دینی پڑتی ہے، اتنی قربانی دینی پڑتی ہے. آپ کہیں گے قربانی تو ہم بھی دیتے ہیں، کتنی مصیبتوں میں ہم بھی تو برداشت کرتے ہیں، کتنی پریشانیوں میں تو ہم بھی آخر صبر کرتے ہی نہیں کرتے. ہمارا صبر ایک حد تک ہے. میں اپنے لیے بھوک برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میرے بیوی بچے اگر بھوکے ہوں تو میں برداشت نہیں کر سکتا. انسان اپنے اوپر ظلم برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کے سامنے اگر اس کے بیوی بچوں پہ ظلم ہو وہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو صرف امامت کا ترہ ہے، یہ صرف امامت کا ترہ امتیاز ہے کہ علی جیسا شجاع شخص اور اس کے سامنے اگر زوجہ کو مارا جائے وہ فقط اس لیے برداشت کرتا ہے کہ وہ امام وقت ہے، اس کو دین آگے چلانا ہے. اور کبھی ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اپنی ذاتی محبت یا اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے کوئی کام کیا ہو کہ تو میرا ماننے والا ہے اس لیے میں تیرے لیے دعا کروں گا یا تیری بات مانوں گا. تو میرا دشمن ہے اس لیے میں تجھے کوئی سہولت فراہم نہیں کروں گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. امام وقت ہے اور اللہ نے امام کے لیے کہا کہ یہدون بامرنا، ہمارے امر کی ہدایت کرتا ہے. اب جس طرح اللہ کی بارگاہ میں کوئی یہودی آ جائے، کوئی عیسائی آ جائے، کوئی ہندو آ جائے، اللہ سب کو ہدایت دیتا ہے. اسی طرح کوئی اگر در اہل بیت پر آ جائے، کسی بھی کام کے لیے آ جائے، کوئی مدد لینے کے لیے آ جائے، اہل بیت سنت پروردگار عالم پہ عمل کرتے ہیں. جو اللہ کی سنت وہی علی و اولاد علی کی سنت. ہارون رشید بدترین دشمن اہل بیت کا، لیکن تاریخ میں اس کو اتنا ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو بڑا علم دوست تھا. یہ علماء پسند تھا، یہ اپنے دربار میں علماء کی محفلیں سجاتا تھا، جبکہ یہ انتہائی دشمن اہل بیت. یہ جو علماء کو اپنے ساتھ بیٹھاتا تھا یا علماء اس کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، وہ فقط تظاہر الدین تھا، کیونکہ دین ظاہر کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ کہ مولوی کے برابر میں آ کے بیٹھ جاؤ. آج کل بھی یہی ماحول ہے نا کہ جو جتنا پڈے باز ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ مولوی میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی برائی کو لوگ دیکھ کے کہہ کے چھوڑ دیں کہ دیکھو یہ تو فلاں عالم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یقیناً اچھا ہوگا. تو یہ آج کا مزاج نہیں، یہ اس زمانے کا مزاج ہے، انتہائی کٹر اور بدماش. لیکن دنیا کا یہی مزاج ہے کیونکہ اللہ نے اہل بیت کو بنایا ہی ایسا ہے کہ چاہے کوئی ماننے والا ہو چاہے کوئی ماننے والا نہ ہو، آتا تو در اہل بیت پر ہی ہے اور پاتا بھی در اہل بیت سے ہے. کیونکہ جو اللہ کی صفت ہے وہی اہل بیت کی صفت ہے. رجب گزر رہا ہے، آخری ایام شروع ہو گئے. پورے مہینے آپ نے ایک دعا پڑھی نا، یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، یا من یؤتی من سألہ، یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ. یہ آخری کے جملوں کا ترجمہ کیا ہے؟ پروردگار جو تجھ سے مانگتا ہے تو اسے بھی دیتا ہے، جو تجھ سے نہیں مانگتا تو اسے بھی دیتا ہے. تو اسے بھی دیتا ہے کہ جو تجھے پہچانتا تک نہیں ہے تو اسے بھی دیتا ہے. تو جو اللہ کی صفت ہے وہی موسیٰ ابن جعفر کی صفت ہے کہ اگر کوئی آ جائے نہ ماننے والا بھی ہو تب بھی اگر در پہ آ گیا اس کی مشکل کو حل کریں گے. جبھی تو باب الحوائج ہے نا.
ہارون رشید بغداد میں امام کو رکھا ہوا ہے، قید میں رکھا ہوا ہے. یہ خلیفہ مسلمین ہے. بغداد میں ایک عیسائی آ گیا، اور اس عیسائی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی اس کے پاس آتا ہے یہ اس کو اس کے نام سے، اس کے پورے خاندان کا شجرہ، پچھلی زندگی میں اس کی کیسی زندگی گزری، کیا ہوا، اور آنے والی زندگی میں اس کو کیا حادثات پیش آئیں گے، سب بتا دیتا تھا. انسان کی کمزوری ہے یہ کہ جب کوئی سے غیب کی باتیں بتانے لگے تو اس کے اوپر اعتماد کرنے لگتا ہے. اچھا، غیب کی باتیں تو ائمہ بھی بتاتے ہیں. جو کام اللہ کرتا ہے وہی کام دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہی کے جیسا ہے، لیکن وہی کام شیطان بھی کرتا ہے. ایک انسان اللہ کے قریب ہو جائے تو اللہ اسے علم غیب عطا کرتا ہے. ایک شخص گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو شیطان بھی اسے یہ سب چیزیں عطا کرتا ہے. ہندوؤں کو آپ جا کے دیکھ لیں، ان کے سادھو جادو کے ذریعے سے آپ کو ایسی ایسی باتیں بتا دیں گے کہ جو آپ پچھلی زندگی میں گزار چکے ہیں. لیکن رحمان کی صفات میں اور شیطان کے دیے ہوئے کمالات میں یہ فرق ہے کہ رحمان کے کمالات باقی رہتے ہیں، شیطان کے کمالات فنا ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ جب دیتا ہے اتنا پرکھ کے دیتا ہے، اتنی ریاضت کے بعد دیتا ہے کہ وہ ہوتا تو بظاہر انسانی جثے کے اندر ہے، لیکن وہ پروردگار عالم کے کمالات میں منحل ہو چکا ہوتا ہے. لیکن شیطان، جیسے کہ قرآن میں خود شیطان کے جملے موجود ہیں کہ وہ وَإِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اُكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ. پہلے تو شیطان کہتا ہے کہ کفر اختیار کر. جب انسان کفر کرتا ہے تو کہتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو تجھ سے بیزار ہوں، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں. تو شیطان تو ایسی پھڈے باز ہے کہ جب پھنستا ہے انسان کو بیچ میدان میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. لیکن رحمان ایسا ہے کہ جب کسی سے دوستی کر لے تو مشکلات میں چھوڑ کے جاتا نہیں بلکہ اس کی مدد کرتا ہے. تو جو اللہ کی خصوصیت ہے وہی امام کی خصوصیت ہے. ہارون رشید بدترین دشمن امام کا، لیکن اگر مشکل میں پڑ جائے، ہارون رشید بھی آ جائے مولا کے در پہ، تو مولا یہ کہہ کہ اس کو دھتکار نہیں دیتے کہ تجھ سے میرا کیا لینا دینا، جا تو اپنا کام کر، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. لیکن یہ وہ ہیں کہ یہدون بامرنا، اللہ کے بندوں کی ہدایت کرتے ہیں اللہ کے امر کے ذریعے سے. اب چاہے وہ ہارون رشید آ جائے، چاہے کوئی ماننے والا ہی کیوں نہ آ جائے، ہدایت کرنا امام کی ذمہ داری ہے. یہ عیسائی آ گیا، مسلمانوں کے عقیدے خراب ہونے لگے. مسلمان جوک در جوک اس کے پاس جانے لگے اور حیران ہونے لگے، ایمان ڈگمگانے لگا. ایسا تو نہیں کہ عیسائیت صحیح مذہب ہو اور ہم غلط مذہب کے اوپر ہیں. اچھا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ اتنی تیزی سے بڑھنے لگا کہ جو ہارون رشید کے عملہ تھا یا اس کے جو پسند کرنے والے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اگر یہی عالم رہا تو پورا بغداد تو جو ہے وہ عیسائی ہو جائے گا. ہارون رشید کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، ورنہ اگر سارے کے سارے جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے تو وہ یہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ تو خلیفۃ المسلمین ہے، تیری کرسی کا مسئلہ ہے. اگر سارے عیسائی ہو گئے تو خلیفہ کس کا باقی رہ جائے گا. تو ہارون رشید نے جب کہا نا کہ ہاں اس کا سدباب کیا جائے، تو یہ اسلام کی محبت میں نہیں تھا، اپنی کرسی کی لالچ میں تھا کہ اگر یہ عیسائی ہو گئے تو میری کرسی کہاں جائے گی، میرا منصب کہاں جائے گا، میری شان و شوکت کہاں جائے گی. اپنے حواریوں کو بلا، کہا کہ کس سے مدد لی جائے اس مسئلے میں کہ جو اس چیز کو روک سکے. دیکھیں، دشمن ہونے کے باوجود بھی پہچانتا ہے، معرفت ہے. اولاد رسول کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئلے کے ڈھیر میں اگر ہیرا پڑا تو دور سے چمک رہا ہوتا ہے، کہ چاہے دشمن کیسا بھی ہو، لیکن جب وہ ہدایت کے لیے دیکھتے ہیں تو اسے سوائے آل محمد کے کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. چاہے وہ دینی مسئلہ ہو، چاہے وہ دنیاوی مسئلہ ہو، چاہے وہ ذاتی مسئلہ ہو، چاہے وہ اجتماعی مسئلہ ہو، ہمیشہ آتا در اہل بیت پر ہی ہے. ہارون رشید کو مشورہ دیا گیا کہ اس مشکل کا حل صرف اور صرف تیرے قید خانے میں جو موسیٰ ابن جعفر ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے.
اسے تو اپنی کرسی بچانی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے ان کو یہ پیغام دو, دیکھو وہ کیا کرتے ہیں. غلام کو بھیجا گیا, غلام گیا اور جانے کے بعد کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ عیسائی آ گئے, سب کے ایمان خراب کر رہا ہے. خلیفہ نے کہا کہ آپ اس کا سدباب کیجئے, کچھ کیجئے. امام نے کہا کہ چلو مجھے لے چلو, اس کے پاس لے کے چلو. امام اس کے پاس گئے. جو اللہ نے کہا نا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, کہ امام ہم بناتے ہیں اور وہ ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے. امام کو پتا ہے کہ اس کو کس طرح سے ہدایت دکھانی ہے. عام انسان کبھی اس حد تک پہنچ ہی نہیں سکتا, اس کا دماغ جا ہی نہیں سکتا, اس کے الفاظ اس کی زبان پہ جاری ہو ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ نے محمد و آل محمد کو عطا کیا ہے کہ کس کو کس طرح دین کی طرف لے کے آنا ہے. امام اس کے پاس پہنچے. امام نے پوچھا کہ یہ تیرے پاس جو علم ہے یہ پروردگار عالم یا اپنے نبی کو دیتا ہے یا اس کے جانشین کو دیتا ہے؟ یعنی علم غیب یا اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے یا اس کے جانشین کو دیتا ہے؟ یہ تیرے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ امام کو تو پتا ہے, اس لیے کہ امام تو, ہم یہاں بیٹھے ہیں, نہ جانے اس وقت زمانے کے امام کہاں ہوگا, ہو سکتا ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے کہاں پہ کہیں اور ہو, لیکن امام کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت مجلس میں کون کون آیا ہوا ہے. امام کو یہ پتا ہے کہ اس وقت مجلس میں بیٹھ کے فلاں فلاں کیا سوچ رہا ہے. امام کو پتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا پریشانی ہے. امام کو پتا ہے, اس لیے کہ امام کے پاس وہی علم ہے کہ جو نبی خدا کے پاس تھا. نبی خدا کے پاس وہی علم ہے کہ جو پروردگار عالم نے دیا تھا. تو جو علم اللہ کا ہے وہی نبی کا ہے, اور جو نبی کا ہے وہی آل محمد کا ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے علم کے اندر. لیکن امام سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو تیرے پاس علم ہے یہ تو اللہ یا اپنے نبی کو دیتا ہے یا ان کے وصی کو دیتا ہے, تیرے پاس کہاں سے یہ علم آیا؟ اس نے کہا کہ میرا ایک قانون ہے, اور وہ قانون یہ ہے کہ جو کام میرا دل کرنے کو کہتا ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. میرا دل کہتا ہے شراب پیو, میں نہیں پیتا ہوں. میرا دل کہتا ہے گانے سنو, میں نہیں سنتا ہوں. میرا دل کہتا ہے کہ غیبت کرو, میں نہیں کرتا ہوں. فلاں فلاں جو بھی دل میرا کہتا ہے کام کرنے کو میں اس کو انکار کر دیتا ہوں, میں نہیں کرتا ہوں. امام نے کہا یہ تمہارا قانون ہے, جو تمہارا دل کہے اس کا انکار کرتے ہو, اس کی مخالفت کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. امام نے کہا تیرا دل یہ کہتا ہے نا کہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کر دے؟ اس نے کہا ہاں, یہی وجہ تو ہے کہ میں عیسیٰ کی نبوت پہ قائم ہوں, ان کو اپنا نبی مانتا ہوں. امام نے کہا کہ جب تیرا قانون یہ ہے کہ جو تیرا دل کہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے, اب جب تیرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کو نہ مان, تو اب تیرا قانون تو یہ ہے کہ اب تجھے ماننا چاہیے. اس نے کہا آپ نے صحیح کہا. امام نے کہا کہ جب تیرا قانون یہی ہے کہ جو تیرا دل کہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے, تو تیرا دل تو یہ کہتا ہے کہ محمد کی نبوت کا انکار کر دے, اب تو محمد کو نبی مان. اس نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس نے کہا ہاتھ بڑھائیے فرزند رسول. امام نے ہاتھ بڑھایا, اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا, توحید کا اقرار کیا, نبوت کا اقرار کیا. صاحب بصیرت ہوا, واپس چلا گیا. 3 دن کے بعد دوڑتا ہوا آیا, کہا ہے فرزند رسول پہلے میں صحیح دین پہ تھا یا اب صحیح دین کے اوپر ہوں؟ امام نے کہا یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ یقیناً یہ دین حق ہے, کیونکہ نبی کے آنے کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں. نبی عیسیٰ نبی خدا ہیں, لیکن اب ان کی نبوت ویلڈ نہیں ہے کیونکہ محمد مصطفیٰ آخری نبی آ چکے. تو اس نے کہا کہ اگر یہ دین صحیح ہے اور یہ دین حق ہے, تو جب تک میں دین باطل کے اوپر تھا تو اس وقت تک تو میں لوگوں کے حال جان لیتا تھا, ان کے باپ دادا کے نام جانتا تھا, ان کے ماضی مستقبل کو جانتا تھا. لیکن جب سے دین حق کے اوپر آ گیا اب مجھے آنے والے کا نہ نام پتہ چلتا ہے, نہ اس کی کوئی کوالٹی پتہ چلتی ہے, نہ کوئی خصوصیات پتہ چلتی ہے, نہ ماضی جان پاتا ہوں نہ مستقبل جان پاتا ہوں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے جو جواب دیا نا, وہ جواب ہمارے اور آپ کے لیے کہ یہ مجالس, یہ میلاد کی محافلیں جو ہوتی ہیں نا, اسی لیے ہوتی ہیں کہ یہاں سے امام کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام ملے, امام کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے
عقیدہ مضبوط ہو اور اسی عقیدے کے ساتھ کہ علی و اولاد علی حق ہیں، امام برحق ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ دنیا سے جا چکے ہوں، سب کی اطاعت ہماری گردن پر واجب ہے. کہ آج عقیدے ہمارے خراب ہو جاتے ہیں نا. کبھی شیطان کان میں وسوسہ ڈال کے ہمارے عقیدے خراب کرتا ہے، کبھی شیطان انسانی صورت میں آ کے ہمارے عقیدے خراب کرتا ہے. کہ توسل یہ ہماری بنیادی عقائد میں سے کہ پروردگار عالم سے جو مانگا جاتا ہے ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں، ان ہستیوں کے ذریعے کو وسیلہ قرار دے کر بھی مانگ سکتے ہیں. حتیٰ ڈائریکٹ بھی ان ہستیوں سے مانگ سکتے ہیں. سیستانی.org پر جا کے توسل کو کلک کیجئے گا، یہ مسئلہ آ جائے گا. کسی نے آغا سیستانی سے پوچھا کہ کیا ائمہ علیہ السلام سے ڈائریکٹ توسل کر سکتے ہیں؟ کہا ہاں ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں. امام حسین کی بارگاہ میں جا کے میں ڈائریکٹ یہ کہہ سکتا ہوں، ایک دفعہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پروردگار تجھے شہید مظلوم حسین کا واسطہ میرے بچے کی جاب لگا دے. ایک دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ڈائریکٹ جا کے کہوں کہ مولا حسین میرا بیٹا بے روزگار ہے، اس کو روزگار عطا کریں. کوئی شرک نہیں. لیکن آج اتنا شرک کانوں میں گھول دیا گیا کہ مومن کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میں جو در اہل بیت پہ آ کے مانگتا ہوں شرک کرتا ہوں، ایسا تو نہیں کہ میں حضرت عباس کی بارگاہ میں جو جا کے دعا مانگتا ہوں شرک کرتا ہوں. در اہل بیت پہ آنے والا کبھی مشرک نہیں ہو سکتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اہل بیت کا ماننے والا کبھی مشرک ہو ہی نہیں سکتا، کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ وہ جس کو مانتا ہے نا اس کا لقب ہے امام الموحدین، توحید پرستوں کا امام. تو کبھی ماننے والا مشرک نہیں ہو سکتا، کبھی اہل بیت کا ماننے والا شرک نہیں کر سکتا. عقیدے گڑبڑ ہو جانے کی وجہ سے انسان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. تو یہ واقعہ جو میں نے نقل کیا اب اس کا اینڈ بیان کر رہا ہوں کہ اس کا امام کا جواب سنیے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیجئے. اگر آج کوئی آ کے توسل کے اوپر، کوئی آ کے جو ہے وہ ائمہ کے اختیار کے اوپر، ائمہ کے فضائل کے اوپر شک میں مبتلا آپ کو کرے تو ایک مرتبہ جو ہے اپنے عقیدے کو دہرا لیجئے گا کہ جو میرا عقیدہ ہے وہی صحیح ہے، سوائے اللہ کے باقی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ائمہ علیہ السلام معاذ اللہ ہیں. ہاں مظہر پروردگار ہیں. خدا کی سخاوت دیکھنی ہے تو اہل بیت کو دیکھ لو. اوصاف پروردگار کو اگر انسانی صورت میں دیکھنا ہے تو ائمہ علیہ السلام کو دیکھ لو. تو امام نے کہا کہ تو دین حق پہ اب ہے. تو اس نے کہا کہ مولا اب مجھے کچھ نہیں پتہ چلتا آنے والا کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ امام نے کہا کہ تو جب کافر تھا بہرحال نیکی تو کرتا تھا نا. کیونکہ اگر کافر اپنے باپ کا احترام کرے تو کیا اللہ اس کو والدین کے احترام کا ثواب نہیں دے گا؟ دے گا. اگر کافر کسی کا وزن اٹھا کے اس کو گھر تک پہنچا کے آ جائے تو کیا اللہ اس کو ثواب اس بات پہ نہیں دے گا کہ تو کافر ہے؟ نہیں. کافر ہے تو کیا ہوا؟ نیکی کی ہے، اجر ملے گا. امام نے کہا تو کافر تھا لیکن نیکی تو کرتا تھا نا. تو ان نیکیوں کا اجر پروردگار عالم تجھے دنیا میں دے رہا تھا. لیکن جب تو نے ایمان لے آیا، تو نے ایمان قبول کر لیا، تو نے توحید کے اقرار کر لیا، تو نے رسالت، نبی کی رسالت کے اقرار کر لیا، اب پروردگار عالم تیری نیکیوں کو جمع کر رہا ہے. کچھ تجھے دنیا میں دے دیتا ہے اور کچھ بچا کے رکھا ہے آخرت کے لیے. اگر آج دعا قبول نہ ہو کسی مومن کی، اگر آج کسی کی کوئی حاجت قبول نہ ہو تو یہ اپنے ذہن میں نہیں لانا کہ مولوی نے غلط قصے بیان کر دیے، مولانا نے غلط فضائل کو بیان کر دیا. نہ مولانا نے غلط فضائل کو بیان کیا، نہ غلط قصے کو بیان کیا. یقیناً اگر پروردگار عالم نہیں دے رہا، امام نہیں دے رہے، اس میں اندر کوئی مصلحت ہے. ورنہ وہ امام کہ جس کا فرش اعضا بچھا کے بیٹھے ہو وہ باب الحوائج ہے. وہ جب دوسروں کی حاجت اور پریشانی کو دور کر سکتا ہے تو کیا اپنی حاجت اور پریشانی کو دور نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن امام نے صبر کیا ہر اس چیز کے اوپر کہ جو ان کی زندگی میں پیش آئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا چاہیے. اگر ہماری زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو اس بات پہ پریشان نہیں ہو جانا
کہ غازی کی بارگاہ میں گئے تھے، یہ حاجت پوری نہیں ہوئی، بلکہ اس بات پہ شرمندہ ہونا کہ مولا عباس مجھے مانگنا نہیں آتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 35 سال کی امامت میں 14 سال میرے امام قید میں رہے، اور آخر کے 4 سال تو مسلسل قید میں رہے۔ یہ 14 سال کا جو عرصہ ہے نا، کہ اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ لا یزال ینتقل من سجن الی سجن، امام کے تو خالی قید خانے بدلتے رہتے تھے، ایک قید خانے سے نکلتے تھے دوسری قید میں ڈال دیے جاتے تھے۔ امام علیہ السلام مدینے میں روضہ رسول پر، قبر رسول پر بیٹھے ہیں۔ ہارون رشید حج کر کے آیا اور آنے کے بعد قبر رسول پر آیا، اپنے لشکر والوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا عزت دار ہوں، میرا کس خاندان سے تعلق ہے۔ آنے کے بعد کہا، رسول کی قبر پہ کھڑے ہو کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا ابن امی، اے میرے چچا کی بیٹی آپ پر میرا سلام ہو۔ امام موسیٰ کاظم قبر رسول پر موجود تھے، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور ہارون کو یہ ادب بھی سکھایا کہ رسول اللہ کو کس طرح مخاطب کرتے ہیں۔ اس کے بعد رشتہ داری بتا دی کہ تو اگر رسول کے چچا کا بیٹا ہے تو دیکھ میں کون ہوں۔ امام کھڑے ہوئے اور کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، کہ پہلے آداب سیکھو، رسول سے رشتہ داری بعد میں ہے، پہلے رسول اللہ کا نبی ہے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ السلام علیکم یا ابا، اے میرے باپ آپ پر میرا سلام ہو۔ اس نے تو خالی چچا کا بیٹا کہا تھا، امام نے کہا کہ اے میرے باپ آپ پر میرا سلام ہو۔ اس پر ہارون کو اتنا غصہ آیا کہ جہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہ واپس گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر موسیٰ ابن جعفر کو گرفتار کر کے لاؤ۔ امام علیہ السلام ائمہ میں کثیر الاولاد امام موسیٰ کاظم ہیں، 18 بیٹے 19 بیٹیاں ہیں۔ جس دن گرفتار کیا ہے نا قبر رسول سے، اس دن جب گھر سے نکلے ہوں گے تو بیٹیوں نے دیکھا ہوگا کہ باپ قبر رسول پر جا رہا ہے، بیٹیوں نے دیکھا ہوگا کہ باپ اپنے جد کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ آج جو یہ مولا جا رہے ہیں اب پلٹ کے گھر نہیں آئیں گے۔ 28 رجب آنے والی ہے، مصائب میں آپ یہی سنتے ہیں نا کہ رات کی تاریکی میں جب ولید نے بلایا تھا نا امام حسین کو، اور جانے کے لیے جب گھر سے نکلنا چاہتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت زینب نے کہا تھا کہ اے بھائی میں آپ کو اکیلا جانے نہیں دوں گی۔ بنی ہاشم کو بلایا، عباس و علی اکبر کو کہا کہ میرے بھائی کو لے کے جاؤ دربار میں اور دیکھو میرے بھائی کا کوئی بال بیکا نہیں ہونا چاہیے، صحیح سلامت لے کے واپس آنا۔ لیکن آج امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں گھر کے اندر بیٹھی ہیں، باپ کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن باپ پلٹ کے نہیں آیا۔ قبر رسول سے میرے مولا کو گرفتار کیا اور 4 ناقے تیار کیے گئے، 2 ناقے کہا کہ بصرہ جائیں گے، 2 ناقے بغداد، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ امام موسیٰ کاظم کو کس سواری میں بیٹھایا گیا، اور امام کو اس طرح سے قید کر کے لے گئے اور امام اس طرح سے تنہائی میں گزارے ہیں۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے مصائب بہت زیادہ ہیں۔ ایک دن میں میرے مولا نے 72 لاشیں اٹھائے، اپنے گود کے بالوں کو قتل ہوتے دیکھا۔ لیکن انسان اگر مصیبت میں ہو نا، اس کے ساتھ کوئی ہمدم ہو، کوئی اس کا ساتھی ہو، کوئی اس کا غم ہلکا کرنے والا ہو، تو غم کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے لیکن انسان برداشت کر لیتا ہے۔ امام حسین کربلا میں 3 دن کے پیاسے ہیں، لیکن عباس ہیں حسین کے ساتھ، ان کا بیٹا سید سجاد ہے، لیکن کوئی امام موسیٰ کاظم سے پوچھے مولا آپ بغداد کے قید خانے میں جب تھے آپ کے ساتھ کون تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ جو مصائب حسین پہ پڑے ویسے ہی مصائب ارے میرے ساتھ میں امام کے اوپر پڑے۔ میرے مولا حسین کا جنازہ کربلا کی تپتی ریت پہ پڑا رہا، میرے موسیٰ ابن جعفر کا جنازہ بغداد کے پل کے اوپر رکھ دیا گیا، میرے مولا حسین کا جنازہ پڑا رہا، بیٹا سامنے سے گزر گیا، غسل و کفن نہ دے سکا، میرا ساتھ وہی باپ جس کے 18 بیٹے ہو اس کا جنازہ غلاموں نے اٹھایا۔ ہائے
ہائے موسیٰ ابن جعفر آپ کتنے مظلوم ہیں. میرا مولا حسین 3 دن کا پیاسا تھا تو کیا ہوا, لیکن جب گھر آتا تھا نا اپنی بیٹی سکینہ کو دیکھتا تھا سکون مل جاتا تھا. لیکن ہائے موسیٰ ابن جعفر کی بیٹی فاطمہ معصومہ جسے میرا مولا بہت محبت کرتا ہے, جب آپ مدینے سے گئے ہیں نا, معصومہ قم کی عمر 7 سال تھی. میرا مولا کتنا یاد کرتا ہوگا اپنی بیٹی کو. ہاں عزیزان محترم, بس آپ کی زحمت ہے تمام. اجرکم اللہ, آپ کو خدا کسی غم میں نہ رلائے. آپ کی آنکھوں سے موسیٰ ابن جعفر کے مصائب میں آنسو نکلے ہیں نا, خدا آپ کو ہر آنسو کے عوض میں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے. میرا مولا باب الحوائج ہے نا, اس طرح سے زندان میں رہا, اس طرح سے زندان میں رہا کہ جس قید خانے میں جاتا ہے وہ قید خانے کا دربان بان پریشان ہو جاتا ہے. جب امام کو بلایا گیا ہے نا تو عیسیٰ بن جعفر بن منصور کے قید خانے میں رکھا گیا. یہ ہارون کا رشتہ دار بھی ہے, چچا زاد بھائی بھی ہے, اس کو اس کے پاس رکھا گیا. یہ اتنا ظالم ہے, دشمنان اہل بیت ہے. لیکن جب اس نے امام موسیٰ کاظم کو دیکھا نا کہ یہ شخص رات بھر عبادت کرتا ہے, دن بھر روزے رکھتا ہے, ایک مرتبہ ہارون کو خط لکھا, اے ہارون, ارے جس شخص کو تو نے میرے پاس بھیجا ہے نا یہ فرزند رسول سوائے عبادت کے کچھ نہیں کرتا, میں اسے اپنی قید میں نہیں رکھ سکتا, یا تو انہیں لے جا ورنہ میں انہیں آزاد کر دوں گا. ہارون نے یہاں سے امام کو نکلوایا اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے قید خانے میں جب بھیجا ہے نا, اگلے قید خانے میں جب بھیجا ہے, وہ دربان بان بھی جب مولا کو دیکھتا ہے نا تو دیکھتا ہے کہ امام تو بس عبادت ہی کرتے ہیں. اس نے بھی یہی کیا اور کہا کہ اے ہارون ان کو لے جا ورنہ میں ان کو آزاد کر دوں گا. یعنی امام کو قید کرنا بھی ہارون کے لیے ایک مصیبت ہو گئی تھی. جس قید خانے میں رکھتا ہے وہ قید خانے کا دربان بان امام کا عاشق ہو جاتا ہے. اسی لیے اب جو قید خانوں میں بھیجا جا رہا ہے نا, کٹر انتہائی دشمن اہل بیت, سخت سے سخت ظلم کرنے والے, اب جب گئے ہیں نا امام تیسرے قید خانے میں, اتنا ظالم, لیکن وہ بھی جب دیکھتا ہے کہ امام کی زندگی میں سوائے عبادت کے, خوف خدا کے, کبھی کسی کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کرتے, اس نے بھی کہا کہ امام کو جو ہے وہ میرے پاس سے لے جا. اب جو ہے وہ آخری قید خانہ تھا نا جو شاہد بن سندی کا قید خانہ ہے, اتنا ظالم ہے. ہارون نے اس کو خط لکھا کہ موسیٰ ابن جعفر کو زہر دے کے شہید کر دے, زہر دے کے قتل کر دے. یہ اتنا ظالم تھا, روایت کا جملہ میں نہیں پڑھ سکتا, لیکن بس مصائب کو رب دینے کے لیے کہوں گا کہ سید سجاد آپ کو کوڑے لگے, میرے ساتھ میں امام کو بھی کوڑے لگے. یہ سندی میرے والا کو اس حالت میں کوڑے مارتا تھا. کوئی کہے ہائے سید سجاد آپ کو کوڑے لگے, میں کہوں گا اے سید سجاد آپ کو جب کوڑے لگتے تھے نا, آپ کی پیٹھ زخم ہوتی تھی نا, زخمی ہوتی تھی, واپس آتے تھے, زینب و کلثوم تیمارداری تو کرتی تھی نا, لیکن ہائے میرا ساتھ بھائی باپ جب کوڑے مارے جاتے تھے کوئی زخم پہ مرہم رکھنے والا نہ ہوتا تھا. اس طرح سے میرے مولا کو اذیتیں دیتا تھا یہ ملعون, اس طرح سے میرے مولا کو ستاتا تھا. ہارون نے زہر کے ساتھ انگوروں میں زہر ڈال کے بھیجا, غلام لے کے آیا, اور ہارون نے کہا تھا جب تک یہ امام کھانا لے اس وقت تک تو واپس نہیں آنا. امام کی خدمت میں میسرہ غلام اپنے انگوروں کو لے کے آیا اور امام سے کہا کہ ہارون نے یہ آپ کے لیے بہترین انگور بھیجے ہیں, آپ اس کو تناول فرما لیں. امام نے 3 دانے یا 7 دانے انگور تناول کیے, اس کے بعد تش کو ہٹا دیا. اس نے کہا مولا آپ اور لے لیجئے نا. امام نے کہا جس کام کے لیے تجھے بھیجا گیا تھا نا وہ کام تیرا ہو گیا, تو چلا جا. میرے مولا کو پتا تھا ارے مجھے زہر دے دیا گیا. دیکھیں آئمہ کی زندگی تو قید خانوں میں گزری ہے, لیکن ساتھ میں امام کا قید خانہ کیسا تھا؟ ایسا قید خانہ تھا کہ جو کنویں کی طرح تھا. انسان زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا, انسان بیٹھتا بھی تو ہے نا, لیکن ساتھ میں امام کا قید خانہ ایسا تھا ارے انسان بیٹھ نہیں سکتا تھا. میرا ساتواں امام کس طرح سے اس قید خانے میں زہر کی صحبتوں کو برداشت کر رہا تھا.
ہارون نے ایک مرتبہ طبیبوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ امام طبعی موت مرے ہیں, انہیں زہر نہیں دیا گیا. امام کے پاس آیا, طبیب نے آنے کے بعد پوچھا اے فرزند رسول آپ کی کیا حال ہے؟ امام نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے دوبارہ پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ امام نے کوئی جواب نہ دیا. اپنی بند مٹھی کو کھول کے دکھایا اور ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے بند مٹھی کھلی دیکھی دوڑ کے گیا اور زندان بانوں سے کہا تم سے زیادہ اس قیدی کو معلوم ہے کہ اسے زہر دے دیا گیا ہے. عزیزان محترم, زہر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے جسم میں زہر چلا جائے نا اسے پیاس بہت لگتی ہے, اسے پانی بہت چاہیے ہوتا ہے. ہائے کوئی میرے مولا موسیٰ ابن جعفر کو سے پوچھے مولا جب آپ کو پیاس لگتی تھی آپ کو پانی کون پلاتا تھا؟ ہاں اسی عالم میں میرے مولا اس دنیا سے چلے گئے. سید سجاد بھی قیدی بنے, سید سجاد کو بھی ہتھکڑی بیڑی لگائی گئی, لیکن بہت فرق ہے میرے ساتھ میں امام کی قیدی ہونے میں, چوتھے امام کی قیدی ہونے میں بہت فرق ہے. سید سجاد جب قیدی بنے تنے تنہا نہیں تھے, لیکن ہائے میرا مظلوم امام جب قید کیا گیا بالکل تنہا تھا. سید سجاد جب قید خانے میں گئے ہیں نا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پاؤں میں بیڑیاں تھی, لیکن جب قید خانے سے نکلے ہیں نا میرے مولا کے ہاتھ میں ہتھکڑی نہیں تھی, پاؤں میں بیڑی نہیں تھی, لیکن میرا ساتواں امام ہتھکڑی بیڑی پہن کے زندان گیا تھا. جب زندان سے باہر نکلا میرے مولا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی تھی, پاؤں میں بیڑیاں بھی تھی. اس طرح سے میرے مولا کی شہادت ہوئی. امام رضا علیہ السلام علم امامت سے اطلاع ملی, میرے مولا آئے غسل و کفن دیا. اس طرح سے غسل و کفن دیا. قید خانے میں جب امام کی شہادت ہو گئی ہے نا 4 مزدوروں کو بلایا گیا اور جنازے کو کہا گیا کہ جنازے کو لے جا کے بغداد کے پل پہ اوپر رکھ دیا جائے. فاطمہ کی اولاد کی یہ عزت افزائی کہ محمد کا بیٹا مر جائے لاوارثوں کی طرح اسے قبر میں نہیں اسے پل پہ رکھا جائے. انسان بیٹا اسی لیے مانگتا ہے نا اس کا جنازہ کسی کا محتاج نہ رہے. جس کے 18 بیٹے ہو اس کا جنازہ غلام اٹھائے, جس کے 18 بیٹے ہو اس کا جنازہ اس طرح سے لاوارثوں کی طرح پل بغداد پہ پڑا رہے. میرے مولا کا جنازہ رکھ دیا گیا, میرے مولا کا جنازہ رکھ دیا گیا. اور منادی ندا کر رہا ہے رافضوں کا امام طبعی موت مر گیا. آ کے ان کے چہرے کو دیکھ لو, لوگ آ کے امام موسیٰ کاظم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. امام کا ایک ماننے والا جب اس کو پتا چلا اس نے کہا یہ بغداد کے پل کے اوپر رش کیوں ہے, یہ بغداد کے پل کے اوپر اتنا مجمع کیوں ہے؟ کہا کہ موسیٰ ابن جعفر طبعی موت انتقال کر گئے, ان کا جنازہ رکھا ہے, تو بھی جا کے زیارت کر لے. وہ جب آیا ہے نا اس کو بتایا گیا کہ یہ امام طبعی موت مر گئے. اس نے کہا نہیں میرا امام طبعی موت نہیں مرا, ارے اسے زہر دیا گیا ہوگا. ارے حاکموں کے جو غلام تھے نا انہوں نے کہا نہیں یہ طبعی موت مرے ہیں. اس نے کہا نہیں میرا امام کو زہر دیا گیا. اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ تمہارے امام کو زہر دیا گیا؟ ماننے والے کا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے. اس آنے والے نے کہا اگر جب تک میرا امام مجھے نہیں بتائے گا میں یقین نہیں کروں گا. کہتے ہیں میرا مولا ہتھکڑی بیڑی پہنے جو تابوت میں لیٹے تھے نا ایک مرتبہ دہن مبارک ہلا, میرے مولا کے منہ سے آواز آئی قتلن قتلن قتلا, ارے مجھے زہر دے کے شہید کیا گیا. میرے مولا نے بتا دیا اس طرح سے قتل کیا گیا. میرے 8ویں امام آئے, غسل و کفن دی, نماز جنازہ پڑھا کے جب مدینے واپس گئے ہوں گے نا اپنے بہنوں کو اپنے بھائیوں کو اطلاع دی ہوگی نا کہ آج ہم یتیم ہو گئے, آج ہمارے سر سے سایہ اٹھ گیا. بہنوں کو اطلاع دی ہوگی نا جب معصومہ قم کو بتایا ہوگا آج ہم یتیم ہو گئے, ارے معصومہ قم پریشان ہوئی ہوں گی, گلے سے لگا کے دلاسا دیا ہوگا, گلے سے لگا کے سہارا دیا ہوگا. لیکن میں کہوں گا مولا موسیٰ کاظم آپ کتنے خوش نصیب ہیں نا, آپ کی غربت میں شہادت ہوئی, لیکن آپ کی بیٹیوں کو جب اطلاع ملی تو وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھی تھی. ان کو جب صدمہ ہوا بھائی نے گلے لگا کے دلاسا دیا, لیکن ہائے کوئی کربلا میں سکینہ سے پوچھے
ارے باپ کی شہادت کی اطلاع ذوالجلال کی آ رہا ہے، ارے ڈھلکے میں ذوالجلال کو دیکھا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہماری ان آنسوں کو رومال زہر میں جگہ عطا فرما۔ پالنے والے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فضائل و مصائب کا واسطہ جتنے مومنین یہاں پہ بیٹھے پروردگارہ ان کی ہر دینی و دنیاوی حاجات کو پورا فرما۔ ان میں جو مریض ہیں بحق امام موسیٰ کاظم شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ان میں جو بے روزگار ان کو روزگار نصیب فرما، جو برسر روزگار ان کی روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ پالنے والے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ امام کی صدقے میں منتقم آل محمد یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم امام موسیٰ کاظم۔ حسین جا حسین جا حسین جا حسین، قید میں بڑھ گیا ایک غریب الوطن، قید میں مر گیا ایک غریب الوطن، قید میں مر گیا۔ ارے پل پہ بغداد کے، پل پہ بغداد کے ہے جنازہ رکھا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن میں مر گیا، ایک غریب الوطن۔ خون آنکھوں سے اپنی بہاتے ہوئے، ہتھ کڑی بیڑیاں تک پہنے ہوئے، قید سجاد کی، قید سجاد کی یاد کرتا ہوا، ایک غریب الوطن مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن مر گیا، ایک غریب الوطن۔ اجنبی شہر ہے دور اہل وطن، تیرے بابا کو دے کون غسل و کفن، آؤ جدی وطن، آؤ جدی وطن سے امام رضا، ایک غریب الوطن مر گیا، ایک غریب الوطن قید
قید میں مر گیا ایک غریب، قید میں جس کے 18 بیٹے جوان سال تھے، اس کی میت کو مزدور لے کر چلے، پہن کے تھی چلی، پہن کے تھی چلی، ساتھ بے سیدہ ایک غریب قید میں مر گیا ایک غریب رے کیسا قیدی ہے کہ مرنے پہ بھی آزاد نہیں، کیسا قیدی ہے کہ مرنے پہ بھی آزاد نہیں، کیسی غربت ہے جنازے پہ بھی فریاد نہیں، میرے مولا پہ ہوئی کون سی بیداد نہیں، ہائے نزدیک کوئی رونے کو اولاد نہیں، بے کس و تنہا یا موسیٰ بن جعفر، یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر، سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر، یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا، کیسا قیدی ہے کہ مرنے پہ بھی آزاد نہیں، کیسی غربت ہے جنازے پہ بھی فریاد نہیں، میرے مولا پہ ہوئی کون سی بیداد نہیں، ہائے نزدیک کوئی رونے کو اولاد نہیں، بے کس و تنہا یا موسیٰ یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا، قید میں 14 برس کیسے گزارے ہوں گے، قید میں 14 برس کیسے گزارے ہوں گے، صورت اشک مسلح پہ ستارے ہوں گے، توق و زنجیر بھلا کس نے اتارے ہوں گے، غمزدہ عرش پہ قرآن کے پارے ہوں گے، کیسے دوں پرسا یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر، سیدی مولا سیدی مولا سید، کثرت سجدہ سے گٹھڑی سا بدن آپ کا تھا، لوگ کہتے تھے مصلی پہ ہے کپڑا سا پڑا، پر قضا ہو نہ سکا وقت شہادت سجدہ، دم بدم آتی رہی عرش سے آواز خدا، دیر نہ کرنا یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر، سیدی مولا ہاں سید، ملکہ قم کا پدر، والی مشہد کا پدر، سیرت مصطفی وارث حوض کوثر، ہائے مظلومی جنازہ ہے سر راہ گزر، ہائے مظلومی جنازہ ہے سر راہ گزر، جبکہ موجود ہے رونے کو پسر اور دختر، پل پہ تھا لاشا یا موسیٰ یا ابن الزہرا
سیدی مولا سیدی مولا قید تنہائی تھی اور موسیقی کاظم مولا، قید تنہائی تھی اور موسیقی کاظم مولا، ختم بینائی تھی اور موسیقی کاظم مولا، ختم بینائی تھی اور موسیقی کاظم مولا، ستم آرائی تھی اور موسیقی کاظم مولا، موت گھبرائی تھی اور موسیقی کاظم مولا، وقت کڑا تھا یا موسیٰ بن جعفر یا ابن زہرا یا موسیٰ، سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا یا ابن زہرا یا موسیٰ بن جعفر یا ابن زہرا یا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا۔ بس آئیے آخر میں مل کر اس بی بی کا پرسہ امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ جس بی بی کو یاد کر کر اس زندان میں امام موسیٰ کاظم دن رات رویا کرتے تھے، مولا حسین کی لاڈلی مظلوم بیٹی بی بی سکینہ کا پرسہ ہے۔ بس کوشش کیجئے گا، یقیناً فرش عزائے موسیقی کاظم پر آئے ہیں، جس بی بی کو یاد کر کے مولا آنسو بہاتے رہتے تھے، بس اسی بی بی کے مصائب پڑھ رہا ہوں، آپ بھی آنسو بہا کی کوشش کیجئے گا کہ جناب زہرا کے رومال کو ہدیہ کر دیں۔ ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا جب مجھے قاتل نے ہے مارا، ارے مجھے بالوں سے پکڑ کے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر گئے تماچے، میں نے سر شمر سے مانگا جو میں نے سر شمر سے مانگا، تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا، جب مجھے قاتل نے ہے وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے، ارے ان کو بے دردی سے ظالم نے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا۔
بابا جب مجھے کے قاتل نے ہے مارا بابا. حق ہے اس بی بی کو رونا، نہ جانے کتنے ظلم و ستم ہوئے ہیں مولا حسین کے جانے کے بعد اس بی بی پر. بی بی فرماتی ہیں ہے ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو بابا. ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے چور زخموں سے بدن میرا، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا جب مجھے کے قاتل نے ہے مار. جو جہاں جہاں موجود ہے سینوں پہ ہاتھ مار کے پرسہ پیش کیجئے گا. آخری دو بند ہے. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا جب مجھے دل نے ہے مارا مجھے بالوں سے پکڑ کے تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کے تماچے میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا جب مجھے نے ہے مارا نوکے نیزہ پہ اسے دیکھو تو دیکھو کیسے نوکے نیزہ پہ اسے تو دیکھوں کیسے ہے میرا اصغر تھا مجھے جان سے میرا اصغر تھا مجھے جان سے بھی پیارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مار بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات